کرم کا نزول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اریج ندیم۔ کبھی شب معراج تو کبھی شب برات تو کبھی شب قدر عطا کرتا ہے، کبھی شب معراج تو کبھی شب قدر کبھی شب برات عطا کرتا ہے۔ ہمارا رب بھی کتنا مہربان ہے، بخشش کے ہزاروں وسیلے عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ان کلمات سے آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹاپک کیا ہے۔ آج اس ٹاپک میں بات کرنے جا رہی ہوں جس رات کو قرآن پاک میں تمام راتوں سے سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ بات کر رہی ہوں شب برات کی۔ شب برات جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ شب برات گناہوں سے بخشش کی رات، دوزخ کے عذاب سے نجات کی رات، خدا بندے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنے دامن کو بھرنے کی رات، وہ رات جب بندہ اپنے اللہ کے حضور گر گراتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ پاک آسمان اور دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے آج کی رات معافی طلب کرے، اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے کہ میں اسے اس کے رزق میں برکت میں وسعت دوں۔ ہے کوئی وہ شخص جو مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور میں اسے معاف کروں۔ ناظرین کرام، شب برات کے حوالے سے مین جو اہم کی پوائنٹس ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ شب برات میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حساب کتاب والی رات ہے، اور اس رات میں جو ہے وہ دنیا میں ہر سال کے جو معاملات ہیں اس رات طے ہو جاتے ہیں کہ کس بندے نے دنیا میں آنا ہے، جانا ہے، یعنی حساب کتاب والی یہ رات ہے، اور لوگ اللہ کے حضور گر گرا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ رزق میں اگر کسی کی تنگی ہے تو وہ آج کی رات دعا کرتا ہے، قبولیت کی رات ہے، اور آج کی رات جو بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہوتا ہے جس طرح اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہو، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس ماہ مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس رات کی اگر اور اس ماہ میں اگر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ ناظرین کرام، ماہ شعبان المعظم، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی اگر پہلی رات ہی بندہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور 12 سال کے عبادات کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ رات ہے جب بندہ اللہ پاک کے حضور گر گراتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، کیونکہ اس رات کو اسپیسیفک کیا جاتا ہے بخشش کی رات۔ اللہ اپنے بندوں سے خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو آج کی رات مجھ سے مانگے۔ اللہ پاک نے اس رات کی تعریف کو قرآن کریم میں بھی کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اس رات کو اتارا ہے برکت والی رات میں، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ماہ شعبان المعظم برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ اور گناہوں سے معافی مانگنے والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، نیکیوں میں کثرت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ شعبان میں نیکیوں کی کثرت بڑھ جاتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شعبان کے 5 حروف ہیں۔ شین سے شرافت یعنی کہ بزرگی، عین سے مراد ہے جی علو یعنی بلندی، دین بے سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، الف سے مراد ہے احسان الفت، اور نون سے مراد ہے نور، اور اگر شعبان کو ملا لیں تو بزرگی، بھلائی، بلندی، احسان اور نور کا سما بن جاتا ہے جب شعبان المعظم کا مہینہ
اس کی آمد ہوتی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شعبان المبارک کے بعد ہی اللہ پاک نے رمضان المبارک کا تحفہ بندوں کو دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے طرح طرح کے وسیلے رکھے ہیں، طرح طرح کی راتیں رکھی ہیں۔ ویسے تو تمام راتیں ہی اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرنی چاہیے، لیکن اللہ پاک نے دیکھ لیں کہ کسی نہ کسی وسیلے سے کہ چلو بندہ اس بہانے ہی اللہ کو یاد کر لے، اپنے جو گناہوں کی ہے وہ معافی طلب کر لے، جو بھی مانگنا ہے ان راتوں میں مانگ لے۔ ایک اسپیسیفک راتوں کا انہیں نام دے دیا گیا ہے کہ جو عام روٹین میں بندہ عبادت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وٹ ایور، جو روٹین سے یاد نہیں کرتا، کیونکہ ہم مسلمانوں کی ایک عادت ہے کہ ہم لوگ خوشی کے موقع پہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، میجورٹی ایسی ہے، اور جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے کبھی رمضان المبارک عطا کیا ہے، کبھی شب قدر جو کہ رمضان المبارک کی رات ہے، کبھی شب معراج، تو کبھی شب برات، کہ بندہ آئے کسی نہ کسی طریقے اللہ کے پاس آئے، اللہ کے حضور گر گرائے اور اپنے جو ہے وہ مانگے جو اسے چاہیے۔ تو ان راتوں کو نصیب بدلتے ہیں، قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ جو عام روٹین میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو جب ان راتوں کو آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ضرور آپ کو وہ چیز عطا کرتے ہیں، اور اللہ بے شک بہتر سے بہترین آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ اب شعبان کے 5 حروف ہیں، اس بارے میں ناظرین کرام میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں۔ اب بات کچھ کرتے چلیں کہ ماہ شعبان کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس ماہ میں جو روزے رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کو جو ماہ شعبان کے 3 روزے رکھتا ہے، افطار کے وقت مجھ پہ 3 بار درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ روزہ دار جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ پاک قیامت کے روز اسے جنتی اونچنی پہ سوار کرے گا، اور پھر وہ روزہ دار جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان المبارک کے وہ روزے ہیں جو ہم پہ فرض ہیں، اور شعبان چونکہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ ذرا نفلی روزوں میں آ جاتا ہے، لیکن نفلی اگر مہینوں کی بات کریں تو شعبان ان میں سب سے بہترین برکتوں والا مہینہ ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جب لاڈلی رات کہہ لیں، وٹ ایور کچھ بھی آپ کہہ لیں، کہ جب آپ اللہ سے اپنی کچھ بھی بات منوا سکتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے۔ اب ناظرین کرام کے جو شعبان کا لفظ ہے وہ شب سے ماخوذ ہے، اور تشب کے معنی ہوتے ہیں تفرق۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ شعبان کو اس لیے بھی شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور خیر کثیر تفرق ہوتا ہے۔ تو جو ماہ شعبان کا 1 روزہ رکھتا ہے اس پہ اللہ پاک اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جو بخششوں والی رات ہے، اور یہ آ گئی ہے اللہ پاک کو منانے والی رات۔ ماہ شعبان کی اس رات کا انداز اہمیت کا آپ اس بات پہ بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان کے بستر پہ نہ پایا، جلدی میں تھے نکلے، میں ان کے پیچھے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ میں گھر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں پہ دعا کر رہے تھے، بخشش کی اور مغفرت کی دعا اللہ پاک سے مانگ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، میں نے ان سے معاذرہ بیان کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات یعنی شعبان المعظم ماہ شعبان کی 15ویں رات، شب برات جسے ہم کہتے ہیں، اس رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو میں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جب اللہ پاک آسمان اور دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنے بندے سے یہ سوال طلب کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں نا، اللہ پاک ان سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا جو تکبر میں ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، اور جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، آج کی رات بھی ان کو نہیں بخشتا،
جو تکبر میں رہتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں، جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں، جب تک وہ بندہ خود خلوص نیت سے معافی نہ مانگے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے لیے، مسلمان مرد و خواتین، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی کہ عائشہ، اللہ پاک ان لوگوں کو آج کی رات بھی نہیں دیکھتا اور نہ ہی بخشتا ہے جب تک یہ بندہ خود توبہ نہ کرے خلوص نیت سے. خلوص نیت مطلب دل کی نیت، جس کے دل صاف ہو، اور وہ صاف دل سے جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ پاک ان لوگوں کو آج کی رات بھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ اللہ پاک ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے. بات کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس بندے نے ماہ شعبان کے 3 روزے رکھے اور مجھ پر درود پڑھا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ پاک اس رات 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ناظرین کرام، ماہ شعبان، شب برات، لیلۃ المبارکہ کی رات، اس رات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ تمام راتوں سے افضل رات ہے. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ سب سے افضل نفلی روزے کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے. اٹ مینس کہ یہاں سے کلیریفائی ہو گیا ہے کہ سب سے زیادہ نفلی روزوں کا ثواب شعبان کے روزوں کا ہے. اگر آپ 1 روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے جسم پہ جہنم کی آگ جو ہے اس کو حرام کر دیا جا رہا ہے. اگر آپ 3 روزے رکھ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قیامت کے روز آپ کو جنتی اونٹنی پہ سوار کر رہا ہے اور پھر آپ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اینڈ دین اگر آپ پورا مہینہ ہی اس میں روزے رکھتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو منکر نکیر کی جو ہیبت ہے اسے محفوظ رکھے گا، سکرات موت سے نجات دے گا. یہ وہ رات ہے جس میں ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. تو اس رات کی اتنی فضیلت ہے. اللہ پاک نے ہر اپنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے نیکیاں ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کے بدلے نیکیاں ہیں، راتوں کو افضل راتوں کو عبادات کر رہے ہیں اس کے بدلے اللہ پاک نے آپ کو نیکیاں دی ہیں. ایون کہ آپ کسی کے ساتھ سلام کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی آپ کو نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں. تو یہ اللہ پاک کہ وہ ایک کرم نوازی اور رحم و کرم والی ذات ہے کہ جس جگہ پہ آپ چھوٹی چھوٹی اگر کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دی جا رہی ہیں. وہ ذات ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار. ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے. تو اللہ پاک نے انسان کو بخشش کے طرح طرح کے وسیلے دیے ہوئے ہیں. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تک بھی میں نے کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی کہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا. He never said I did or do whatever. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں حضرت انس سے زیادہ سب سے زیادہ روایات بھی انہیں سے مروی ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان کا 1 روزہ رکھتا ہے تو وہ قیامت والے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا. حضرت یوسف دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورتی جو تھی وہ حضرت یوسف کے پاس تھی، جنہیں دیکھ کے مکہ کی جو عورتیں تھیں اور مصر کی عورتوں نے جو تھے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. کہہ لیں کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت کہا جاتا ہے، نور سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، تو حضرت یوسف کی خوبصورتی جو تھی جن کو دیکھ کے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو حضور کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت یوسف کا ہمسایہ ہوگا. اور اللہ پاک اس روزہ دار کو وہ ثواب عطا کرے گا جتنی عبادات حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام نے کی ہیں، ان کی عبادتوں کی طرح اس روزہ دار کو ثواب دیا جائے گا. یہ ناظرین کرام وہ لمحات ہیں جب آپ اور ہم اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کو مناتے ہیں، گر گراتے ہیں. جس طرح کہ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا میں آپ بچوں کی طرح رو کے مانگا کریں تو اللہ پاک وہ آپ کو سب چیزیں عطا کرتا ہے جو آپ مانگتے ہیں. شب برات کے حوالے سے مزید بھی کافی روایات ہیں جن میں یہ آتا ہے، اور کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ساتھ تھیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے اس ماہ شعبان میں دیکھا ہے، شب برات۔ اس حوالے سے اگر ان کی پہلی رات کا اندازہ لگائیں تو اس شعبان کی پہلی رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ 12 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور وہ نفل اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھے، تو اسے اللہ پاک 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا کر رہا ہے، 12,000 شہیدوں کا ثواب، اور 12 سال کی عبادات کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور اگر 14ویں اور 15ویں رات کی بات کریں، جو مین راتیں ہیں، اس رات میں اگر بعد از نماز مغرب آپ 8 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں، اینڈ دین سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں 3 بار، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بھی شخص اس طرح عبادات کرے گا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور گویا اس قدر معاف ہوں گے کہ جس طرح اس نے ماں کے پیٹ سے بھی جنم لیا ہو۔ جس طرح کہ ایک ہے نا حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آتا ہے تو وہ اس طرح پاک ہوتا ہے کہ جس طرح اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ان راتوں میں بھی اللہ پاک کے حضور گر گرا کے مانگنے کے بھی طرح طرح کے اللہ پاک نے وہ وسیلے دیے ہوئے ہیں، بہت سے انعامات سے نوازا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے اتنا ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ تو وہ سارے کام کر کے تو پھر جب ایک اللہ پاک کے ساتھ رجوع کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے دوران جو ہم افراتفری میں نماز پڑھتے ہیں نا، فٹافٹ کبھی سوچ سمجھ کے ہم لوگ اکثر نہیں پڑھتے، جلد بازی میں ہوتے ہیں کیونکہ عربک ہوتی ہے، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کی ڈائریکٹلی کلام ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ ڈائریکٹلی کنیکشن ہے نا، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ عربک ہوتی ہے، تو ہم اس عربی کو یاد کریں، اس کے معنیوں کا نہیں زیادہ تر آئیڈیا، تو جو ہم لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارا ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے نا، تو وہ کبھی بھی چاہے گا نہیں کہ اس کی نماز ختم ہو، کلیئر ہو۔ تو ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ افراتفری کے عالم میں کرتے ہیں۔ آج کی رات میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری لائف میں اس طرح کے کچھ سرکمسٹانسز ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اپنی ڈائریکٹلی کنیکشنز ختم کر دیتے ہیں، اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، منافقت رکھتے ہیں، ہم ظاہری کچھ ہوتے ہیں، باطن کچھ ہوتے ہیں۔ دوگلے پن والے بندے کا بھی جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن اگر بندہ خلوص نیت سے اللہ پاک سے معافی طلب کر رہا ہے آج کی رات، تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد وہ معاملات ہوتے ہیں جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ پاک معاف نہیں فرماتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، آپ اس طرح رہا کریں لائف میں کہ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، آپ نے اس کا دل دکھایا ہے، تو اس آہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک آج کی رات بھی ان بندوں کو معاف نہیں فرما رہا جن لوگوں نے دنیا میں رہ کے ایک دوسرے کی دل آزاری کی ہے، جنہوں نے رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، والدین کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہوتی ہیں جنہوں نے آپ کو پالا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ہے کہ عائشہ یہ وہ رات ہے جب اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں نا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش رہا ہے، لیکن ان لوگوں کو پھر بھی نہیں بخش رہا جن لوگوں نے شراب نوشی کی ہے۔ شراب نوشی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی ایک لعنت والا کام ہے، معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر معاشرے کی بات کریں تو شراب نوشی کیونکہ اسلام میں حرام ہے۔ جو بندہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، جو شخص تکبر میں رہ رہا ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ پاک کی ذات کو پسند ہے۔ ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا تو پھر وہ شیطان اللہ پاک نے اسے بنا دیا، جنت سے نکال دیا۔ بہت عبادات کی تھی، شاید اتنی عبادات فرشتے بھی نہیں کر سکے جتنی ابلیس نے کی ہے۔
لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے. انسان اپنی اکڑ میں رہتا ہے اور پھر جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگین وہ تکبر ایک سیکنڈ میں جو ہے نا وہ غائب ہو جاتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے دل کو نرم رکھیں, کیونکہ اللہ پاک نے دل جو ہے وہ ہڈی کے بغیر بنایا ہے. وہ کیوں اللہ پاک نے ہڈی کے بغیر بنایا؟ تو اللہ پاک سورت میں فرما بھی رہا ہے کہ اور میں نے تمہارے دلوں کو ہڈی کے بغیر پیدا کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے محبت کر سکو. باڈی کے ہر حصے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہڈیاں ہوتی ہیں, نہیں ہے دل میں ہڈی نہیں ہے, اس لیے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کر سکو. اگر دل میں بھی ہڈی ہوتی تو سوچیں, اگر ویسے بھی ہڈی نہیں ہے تو لوگ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کیا رکھتے ہیں. تو اگر وہ ہوتی تو اللہ پاک نے ہر چیز بڑی ایک سمجھ لیں کہ اپنی اپنی جگہ پہ رکھی ہے اور بندوں کو موقع دیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے بندے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اور اگر تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو عام روٹین میں تم معافی نہیں مانگ رہے تو ان راتوں کو آؤ اور مجھ سے مانگو, کیونکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی طلب کرے, مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, مجھ سے اپنے رزق کے لیے مانگے. کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو دنیا میں بالکل پاک صاف ہو. ہر بندے سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں, کچھ اعلانیہ ہوتے ہیں, کچھ مخفی ہوتے ہیں. تو گناہ کے بعد انسان کے دل میں ایک پشیمانی ہوتی ہے, اور جس بندے کو ریئلٹی والی ندامت ہو تو اللہ پاک بھی اسے بخش دیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ وہی گناہ بار 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 کرتے جائیں. تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب بھی مہلت ملے زندگی میں معافی مانگ لینی چاہیے. جب بھی زندگی میں موقع ملے معافی مانگ لینی چاہیے. زندگی بار بار شب برات کا موقع نہیں دیتی. تو اس بات کرنے کا شاعر کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں جہاں جہاں بھی آپ سے غلطیاں ہو جائیں, یہ نہیں دیکھا کریں کہ میری امیج, میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, میں معافی مانگوں گا اگلے بندے سے, ہائے میرا تو امیج ڈیگریڈ ہو گیا, میں اپنی انا میں رہوں. نہیں, معافی مانگیں, کیونکہ زندگی میں ہر بار شب برات نہیں آتی, کیونکہ یہ وہ رات ہے جب پتے جھڑ جاتے ہیں. بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس رات جو ہیں وہ جس بندے نے دنیا میں آنا ہوتا ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے, جس نے جانا ہوتا ہے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا سے آنا جانا ایک شروع سے روایات ہیں, اور وہ سلسلہ ایک بندھا ہوا ہے اور تب سے چل رہا ہے. جس نے دنیا میں آیا ہے جو, اور اس نے دنیا سے جانا بھی ہے, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول شل ہیو دا ٹیسٹ آف ڈیتھ, ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اٹ از مچ بیٹر کہ آپ دنیا میں ہی رہ کے اللہ پاک کے زور ڈیلی بیسس پہ معافی مانگیں, اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کریں, زیادہ سے زیادہ نہیں کیا کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور بندے کو تکلیف نہ ہو. تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے موقع مل رہا ہے معافی مانگیں, کیونکہ بندے کے ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت جو ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے. تو یہ بہت بہتر ہے کہ شب برات آ رہی ہے تو ہم لوگ قسمت والے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ رات نصیب ہوئی ہے. اس رات میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کو منائیں, اللہ کو راضی کریں, اپنی اپنی گناہوں کی توبہ کریں, اللہ پاک سے جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ مانگیں, کیونکہ اللہ پاک جو بھی آپ کے حق میں آپ کی قسمت میں بہتر ہوتا ہے اس سے بہترین آپ کو عطا کرتا ہے. زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کا اور میرا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ کرے. اور چونکہ شب برات آج یہ تمام راتوں سے افضل رات ہے, یہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل ہے, اور یہ رات بھی تمام راتوں سے بہترین افضل رات ہے, کیونکہ جس رات کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی تعریف کر دی ہے کہ قسم ہے بے شک ہمیں اس کتاب کی کہ ہم نے اس رات کو برکتوں والی رات میں اتارا ہے, تو اس سے بڑھ کے اس کی فضیلت کیا ہوگی. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے بخشنے کے ہزاروں ہمیں وسیلے عطا کیے ہیں. کبھی رمضان المبارک دے دیا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ اگلا مہینہ جو ہے وہ برکتوں والا مزید مہینہ ہے, جس کے بارے میں کیونکہ روزے فرض ہیں, اس کا ایک بھی روزہ رمضان المبارک کا قضا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ روزے ہم سے جو پہلی والی امتیں تھیں ان پہ بھی فرض کیے گئے تھے. تو ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, رسول الانبیاء کا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال روزے ہوں, کیونکہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں, ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت. تو اگر ماہ شعبان کے روزوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر آپ 3 روزے رکھ رہے ہیں, صلات پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو جنتی اونٹنی پر سوار کیا جائے گا قیامت والے روز. آپ کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں.
اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے جسم پہ جو ہے جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. قیامت والے دن آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمسایہ ہوں گے. آپ کو حضرت داؤد اور حضرت ایوب جیسی عبادات کا ثواب ملے گا. تو اگر ہم نفلی عبادات کو اس طرح ادا کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے اتنا ثواب رکھا ہے تو جو فرضی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کتنا ثواب ہوگا. تو فرضی تو وہ چیز ہے جو ہم کبھی بھی سکپ نہیں کر سکتے. اللہ پاک نے اس لیے نفلی رکھ دی ہیں کہ اگر آپ رکھو گے تو ثواب ہے, نہیں رکھو گے تو گناہ بھی نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ جو افضل نفلی روزے ہیں وہ شعبان کے ہیں, اور ان میں سے افضل راتوں میں سے رات, تمام اکثر راتوں میں سے افضل رات جو ہے وہ آج کی ہی رات ہے, شب برات کی رات, جس رات ہم سب نے مل کے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے کہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں, ہماری وجہ سے اگر کسی کا دل دکھا ہے تو ان تمام چیزوں سے ہم لوگوں نے اللہ پاک سے معافی طلب کرنی ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بہترین رزق عطا کرے, حلال رزق عطا کرے. تو شب برات ناظرین کرام یہ تھی وہ رات جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کن لوگوں کی بخشش ہے, کن لوگوں کی نہیں ہے, اور جو صدقے دل سے اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے معاف کر دیتا ہے. تو شب برات بے شک اس رات کو فارگیونیس والی رات کہا گیا ہے. اس میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جتنی بھی آپ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے دعا طلب کرتے ہیں وہ تمام کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں, قسمت بدل دیتی ہیں, ہماری جو لک ہے وہ چینج ہو جاتی ہے ان افضل راتوں میں دعائیں کرنے سے. تو بس کوشش کیا کریں کہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ رات کو معاف کر کے سونا چاہیے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ دن ہو یا نہ ہو. دل میں بغض رکھ کے نہیں سونا چاہیے, ایک دوسرے کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اس سے یہ بات ہوگی یا سرزد ہوگی یا غلطی ہوگی تو ہم دنیا میں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حساب کتاب لینے والے بن جائیں. نہیں, جس طرح ہم اللہ پاک سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرے, تو ہمیں بھی اگلے بندے سے اور اگلے بندے کو بھی یہی توقع ہونی چاہیے کہ اگر اس سے یہ بات غلطی ہوگی ہے تو ہم اسے معاف کریں, نہ کہ وہ دل میں بغض رکھیں. کیونکہ دل میں بغض رکھنے والے بندے کو اور وہ اگین وہی بات رشتہ داریاں توڑنے والے بندے کو بالکل بھی معافی نہیں ہے. شراب نوشی والے بندے کی معافی نہیں ہے. شراب نوشی اگر بندے کی معافی نہیں ہے تو آپ سوچیں کہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل لعنتیں چل رہی ہیں ان کی معافیاں ہیں یا نہیں ہیں. تو اگین وہی بات حقوق العباد کا ہی معاملہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کر رہا اللہ پاک بھی معاف نہیں کر رہا. آج کی رات آپ اور میں ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو, اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کو منانے کی کوشش کریں, اور آج کی رات جتنی بھی معافی ہے وہ طلب کریں. جتنے بھی گناہ اس سے پہلے آج سے سالوں پہلے ہو چکے ہیں یا جب سے دنیا میں آئے ہیں تب سے گناہ ہو رہے ہیں, ان کی معافیاں طلب کریں. اور نیکسٹ پھر جو ہے وہ یہ دعا کریں کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں. اسوہ رسول پر چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.